Stories of the Prophets Ibrahim alayhi salam Part 3 Auzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں یعنی اہل مکہ جو شرک کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان مکہ والوں کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دو۔ کیوں اتنا ڈیٹیل میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ 200 سے 250 آیتیں جو ہیں وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے قرآن مجید میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو کہا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اس پر چلو، کیونکہ جو اہل مکہ تھے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں، اور جبکہ وہ شرک کر رہے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے بہت ہی ڈیٹیل سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انہیں سنایا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تاکہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ اہل مکہ خود کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے اور خود شرک کرتے تھے، یعنی کہتے تھے ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور شرک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کہ وہ مشرک نہ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا، پھر تم لوگ شرک کیوں کرتے ہو؟ اس لیے ان کو یہ پوری کہانی سنائی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا اور سمجھایا۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ شرک کرتی تھی، بت بناتی تھی لکڑی کے، پتھر کے، اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد عطا کی، ہدایت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، وہ نہیں مانے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں ہی ہدایت عطا کی تھی، اور وہ اپنے قوم کے شرک کو پہچان گئے تھے، یعنی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ اکثر اپنے والد اور اپنی قوم سے سوال کرتے تھے، یہ بت جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نقصان یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اس طرح کے سوالات اپنی قوم سے کرتے تھے۔ قوم یعنی جو ان کی جو ساتھ جو لوگ رہتے تھے، جو ان کے نیشن کے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور شرک یعنی بت پرستی سے بچیں۔ جتنے بھی پیغامبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، پھر قیامت کے دن سے ڈرایا، اور تیسرا کہا کہ میری بات مانو، میں پیغامبر ہوں، اللہ نے مجھے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، تو میری بات مانو اور یہ شرک سے بچو۔ تو 3 چیزیں ہر پیغامبر نے بتائیں، توحید، قیامت اور رسالت، یعنی کہ رسول کی اطاعت کرو۔ تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو شرک سے بچنے کے لیے کہا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، یعنی اللہ نے ہی سب کچھ بنایا ہے، جو ہر چیز کا خالق یعنی کریٹر ہے، اور وہی رزق دینے والا بھی ہے اور زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، یعنی ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ انہوں نے لوگوں کو دنیاوی خداؤں جیسے بتوں کی پوجا چھوڑنے اور اللہ کے احکامات ماننے کی دعوت دی، یعنی انہوں نے سب کو سمجھایا کہ تم ایسی عبادت نہیں کرو، اللہ کے حکم، احکام یعنی حکم کی جمع یعنی پلورل ہے حکم کا، اللہ کے بہت سارے جو حکم ہیں ان کو مانو۔ یہ پیغام قرآن میں سورہ الشعراء اور سورہ انبیاء میں بیان ہوا ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ یعنی قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی جس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو بلایا وہ سب ویسے کہ ویسی ڈائلاگز جو ہے وہ مینشن کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب اور آخرت کے دن سے ڈرایا، یعنی 3 کام جو ہر پیغمبر کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا۔ پہلے تو انہیں توحید کے لیے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، پھر اس کے بعد میں قیامت کے
قیامت کے دن کے بارے میں بتایا، اس سے ڈرایا، اللہ کے عذاب اور آخرت کے دن سے ڈرایا۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر شرک اور گناہ کرنے والوں کو قیامت کے دن سزا ملے گی، یعنی قیامت کے بارے میں انہوں نے اچھی طرح سے اپنی قوم کو بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج رب نہیں ہو سکتے، یہ تو چھپنے والے ہیں، ان کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور تم جو یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ اس کا ذکر ہمیں الگ الگ صورتوں میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ قصہ بیان کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 میں ابراہیم علیہ السلام نے جب کہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بن بیٹھے ہو کیا ہیں، یعنی تم ان کے پاس جو ایک جگہ جو جم کے بیٹھے ہوئے ہو، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آیت نمبر 53 میں کہ انہوں نے کیا کہا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسے ہی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ہم بھی ایسے ہی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے نیکسٹ آیت میں آپ نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ ہو، یعنی ابھی بھی تم گمراہی میں ہو۔ اگر تم اس طرح سے ان کی بات جو ہے وہ کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں بس، اور بنا کسی لاجک کے جو بات کر رہے ہو تو وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہی میں مبتلا ہو۔ قوم نے کہا، اب اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا، آیت نمبر 55 میں کہنے لگے، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں، یعنی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ مذاق ہے یا سچ مچ میں آپ حق لے کر آئے ہیں؟ یہ ان بتوں کے جھوٹ کا واضح ثبوت تھا، کیونکہ اگر وہ سچے خدا ہوتے تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کا انکار کیا تو وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو کھلم کھلا ان کا انکار کر رہے تھے، تو وہ کچھ نقصان پہنچاتے انہیں یا کچھ تو ریاکشن ہوتا، لیکن کوئی ریاکشن نہیں ہوا، تو یہ واضح ثبوت تھا کہ وہ جھوٹے خدا ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو، حق لائے ہو، یا مطلب تم سچ کہہ رہے ہو یا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، یعنی تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ نے فرمایا، نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، یعنی میں مانتا ہوں کہ اللہ ہی حقیقت میں پروردگار ہے، وہی آسمان اور زمین کا مالک ہے اور سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، یعنی پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے کیونکہ وہ پروردگار ہے، پروردگار انہیں پیدا کرنے والا، پالنے والا، سب کچھ وہ ہے، زمین اور آسمان بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اسی بات پر قائل ہوں، یعنی میں اس چیز کو مانتا ہوں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ جس چیز کی طرف وہ انہیں بلا رہے ہیں وہ ان کی عبادت کے عمل کو رد کر رہے ہیں یا ان کے باپ دادا کی توہین کر رہے ہیں، کیا یہ سب سیریس ہے یا وہ صرف مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے تھے نا، جو تمہارے باپ دادا تھے وہ بھی گمراہ تھے اور یہ جو تم کر رہے ہو یہ سب غلط ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کیا یہ سچ تم کیوں جو تم اس کے اگینسٹ ہو، کیا یہ تم سیریس ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ تو یہ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب دیا، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کی گواہی دیتے ہیں، یعنی میں اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے اور اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ ریفرنس ہے، یہ سورہ انبیاء کی جو آیتیں ہم نے پڑھی ابھی،
یہ آیتیں پارہ نمبر 17 میں آئی ہیں. 52 53 54 55 56. اس کے بعد یہی جو کانورسیشن کے بیچ میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بھی ڈالا ہے. دیکھیے یہ کوئی خاص بات چیت نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کو پکار رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس کی جو دلیلیں دے رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ قرآن میں الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے سیم بات کو، لیکن الگ الگ انداز سے. سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انہوں نے اپنی قوم سے سوال کر کے ان کو سمجھایا، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ کیا یہ چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو، یعنی یہ چیزیں ہیں، یہ پتھر کے خدا، ان کو تم پوچھتے ہو. اس طرح سے سوال کیا. انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں. قوم نے جواب دیا. انہوں نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا. انہوں نے جواب دیا، نہیں، یعنی نہیں، نہ یہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں یا نفع پہنچاتے ہیں، نہ رزق دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا. یعنی ہم نہیں جانتے کہ یہ کچھ دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا کہ وہ اس طرح سے بیٹھ کے عبادت کرتے تھے بتوں کی، اس لیے ہم بھی عبادت کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے مان لیا کہ ان کے بت کسی پکارنے والے کو نہیں سنتے، نہ کسی کو فائدہ دیتے ہیں، نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں. وہ بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا ہے. بس یہی ان کے پاس ایک ریزن تھا شرک کرنے کا، عبادت کرنے کا، صرف یہ ریزن تھا کہ ہم نے ایسا کرتے دیکھا ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر یعنی غور و فکر کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کی تم بندگی کرتے ہو؟ یعنی تم نے سوچا ہے کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر لے کر آتے ہو، اسے تراش رہے ہو، اس سے بنا رہے ہو مورتی، اور پھر تم اسی کو خدا بنا رہے ہو، اسی کو خدائی کہہ رہے ہو کہ یہ خدا ہے، اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے رہے. یعنی تم یہ جو کام کر رہے ہو اس کے بارے میں کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے، کبھی سوچا ہے تم نے کہ تم یہ کام کیا کام کر رہے ہو؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تو میرے دشمن ہیں، صرف ایک رب العالمین میرا اپنا ہے جس نے مجھے پیدا کیا. اب کیا ریزن دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ وہ کیوں محبت کرتے ہیں رب العالمین یعنی اللہ سے؟ کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. یعنی جو بھی میں یہ باتیں کر رہا ہوں یہ اللہ نے ہی مجھے رہنمائی کی ہے میری. وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یعنی جو بھی میں کھاتا پیتا ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ سب باتیں قوم کو سمجھائیں انہوں نے کہ بیماری میں شفا بھی وہ دیتا ہے، کھلا بھی وہ رہا ہے، پلا بھی وہ رہا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو پھر میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، یعنی قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ سے مجھے اٹھائے گا، اور جس دن میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا. یعنی اور آگے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنی قوم کو سمجھایا کہ جزا کے دن، روز جزا کے دن، یہ قیامت کے دن مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہ بھی بخش دے گا. یہ سب سورہ شعراء کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 69 70 پارہ نمبر 19 کی. جب بھی ہم نے پڑھا کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو. پھر یہی سب پارہ نمبر 19 میں ساری آیتیں ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ہی ان کے مجاور بن بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے بھی ہیں؟ یا تمہیں نفع نقصان بھی
پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں، یہ ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوچھ رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں، انہیں جن کو بھی تم پوچھتے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے سچے اللہ کے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، انہیں رب العالمین ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، انہیں ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا انہیں قیامت کے دن، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی یہ سب کام میرے جو اللہ کرتا ہے تو پھر میں عبادت بھی صرف اللہ کی کرتا ہوں۔ اب یہ سیم اسٹوری جو ہے سورہ عنکبوت میں بھی اللہ نے ڈالی ہے، تو وہ آیتیں بھی ہم دیکھیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، یعنی پھر اسٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے؟ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پہلے کیا کہا؟ اللہ کی بندگی کرو اور پھر اس سے ڈرو، یعنی اس کو ناراض نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہے، اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو، یعنی کریٹ کر رہے ہو، تم فیبریکیٹ کر رہے ہو، یہ جھوٹ ہے سب۔ در حقیقت اللہ کے سوا جب کہ تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، اللہ کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، تو اللہ کی ہی عبادت کرو، اسی سے مانگو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اسی کے بیچ میں جو ابراہیم علیہ السلام سنا رہے ہیں، اسی کے بیچ میں اللہ کا قول ہے، کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اس کا اعادہ یعنی ریپیٹ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو یعنی ریپیٹ کرنا کریشن کا اللہ کے لیے بہت آسان تر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی بخشے گا انہیں قیامت کے دن۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پھر اسی میں اللہ کا فرمان ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ سے بچنے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر تم اس طرح سے شرک کرو گے تو اللہ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیت کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہ اللہ کا قول ہے بیچ میں، جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں اس کے بیچ میں اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے اور ہم کو سمجھانے کے لیے۔ یہ آیتیں جو ہیں سورہ عنکبوت کی جو آیتیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، یہ پارہ نمبر 20 میں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں سمجھ ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آیت نمبر 17 سورہ عنکبوت کی، تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ
ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر حق اللہ کا سچی بات یا پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی وہی بات جو سارے رسولوں نے کہی، وہی بات ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہی کہ رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ ہی اس کا احاطہ کرے گا، یعنی ڈبل سے کریٹ کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداً پیدائش کی، مطلب فرسٹ ٹائم کریٹ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ہر چیز قادر ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بنایا ہے ویسے ہی دوبارہ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے کھڑا کرے گا، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر نیکسٹ آیت ہے اس کی، تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے نہ مددگار، یعنی اللہ کے سوا تم کسی کو اپنے آگے جھکا نہیں سکتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں، وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا کہا اس آیت میں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں، جو بھول جاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، ملاقات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کو کل کو جا کے اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، مطلب ان پر کوئی رحمت نہیں ہوگی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہی سٹوری جو ہے، یہی ورڈنگز، اسی طرح کا کانورسیشن سورہ صافات میں بھی آیا ہے۔ اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے طریقے پر ہی ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے۔ یہاں پر کیا کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس قلب سلیم ہوگا۔ اب یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے سامنے ایک سلیم دل، یعنی قلب سلیم لے کر آئیں گے۔ قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ قلب سلیم یعنی ایک ایسا دل ہے جو پاک اور خالص ہوتا ہے، یعنی جو بالکل پاک ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، شرک نہ اس نے کبھی شرک کیا ہوتا ہے، نہ کفر اور ریاکاری اور ہر قسم کے گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ سچائی اور اخلاص، اللہ کے لیے پورے اخلاق اور سچائی سے بھرا ہوتا ہے، سلامت اور بہترین، کسی بھی روحانی بیماری یا برائی سے محفوظ ہوتا ہے، یعنی بالکل سلامت دل ہوتا ہے، کوئی اس میں بیماری نہیں ہوتی، نہ روحانی نہ جسمانی۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکموں کے سامنے جھکنے والا اور اس کی روزی کو تلاش کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم ان کی اللہ کے لیے مکمل توکل، ایمان اور اطاعت سے بھرا ہوا تھا، یعنی ان کا دل جو تھا بالکل قلب سلیم تھا، جو کوالٹیز چاہیے وہ سب تھیں اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یعنی آپ دیکھیے سیم سینٹنس ہے، آلموسٹ تھوڑے تھوڑے ڈفرینس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے امپورٹنٹ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 سوروں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، یعنی تم جھوٹے معبود بنا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ معبود کیا ہوتا ہے؟ خدا جس کی عبادت ہو اسے معبود کہتے ہیں۔ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اسے اس طرح سے سوالیہ انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات کی۔
اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے 23 پارہ نمبر 23 میں، سورہ صافات آیت نمبر 83-84 میں. اور اس یعنی نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے راستے پر ہی چل رہے تھے. جبکہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم دل لائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلب سلیم دل لائیں گے. انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ یہ تو بتاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یعنی آپ نے فرمایا میں تو یہ باتیں انتہائی سنجیدگی سے حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. تمہارا اصل معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں. وہ تمہارا بلکہ ہر چیز کا رب ہے. اس نے آسمان اور زمین کو بے مثل پیدا کیا، یعنی کوئی مثال نہیں ہے اس کی. لہٰذا وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس حقیقت کی گواہی دیتا ہوں. یعنی اس کو مانتا ہوں کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی بت پرستی کو چیلنج کیا اور انہیں سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ جن بتوں کو پوجتے ہیں وہ اصل میں عبادت کے قابل نہیں. یہ ان کا توحید کا پیغام تھا جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے ایک چال چلوں گا. اب اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کچھ جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے یہ بات سن لی ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اپنی دعوت میں سیریس ہیں اور ان کے خدا صرف ایک خدا ہے، ہر چیز کا رب ہے اور ہر وجود کا پیدا کرنے والا، جس نے اس حقیقت کو بنا کسی مثال کے پیدا کیا. اس لیے انہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے بنا کسی شریک کے. اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا جب تم سب چلے جاؤ گے. اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 میں ملتا ہے. اور اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا. اس کے آگے کا ہم لوگ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.